دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کو درپیش 5 ایسے مسائل کی جس پر 2023 میں نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک کرائسس، فلڈ ریکوری ایفرٹس، ماؤنٹنگ انسیکیورٹی اور سول ملٹری ریلیشنز شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی۔ پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل کرائسس کا آغاز 28 مارچ 2022 کو نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہونے پر، جس کے بعد سے انہوں نے انٹرنیشنل کانسپیریسی کا ایک بیانیہ بنا کر پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اسی تحریک کے دوران انہوں نے پنجاب اور کے پی میں اپنی ہی حکومت گرا کر دوبارہ سے الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے کے طور پر ملک میں پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا آغاز بھی ہو گیا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہونے کی صورت میں 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کا ٹرانسپیرنٹ ہونا بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے۔ اسی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان، پارلیمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ایسا کرنا پاکستان کی اکنامک اور سیکیورٹی حالت کی وجہ سے ممکن نہیں، جبکہ پارلیمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ ایسی صورت میں کہ جبکہ 2 صوبوں میں کسی ایک پارٹی کی حکومت موجود ہو، جنرل الیکشنز کی شفافیت انشور کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس طرح یہ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس مزید گہرا ہو گیا اور اب سب کی نظریں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات پر لگی ہوئی ہیں۔ اس انتہائی وولٹائل پولیٹیکل سچویشن کے درمیان پاکستان کو انتہائی پریکیریس اکنامک سچویشن کا بھی سامنا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت اب تک آئی ایم ایف سے $1.1 بلین کا بیل آؤٹ پیکج حاصل نہیں کر پائی۔ اس کی وجہ آئی ایم ایف کی طرف سے انتہائی سخت کنڈیشنز تھیں، اور آخری کنڈیشن کے طور پہ پاکستان کو $14 بلین کے ریزرو شو کرنا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای اور سعودیہ کی طرف سے $1 بلین کی گارنٹی ہونا بھی ضروری۔ یہ گارنٹیز مل جانے کے بعد اب پاکستان کے ریزروز $14 بلین تک پہنچ چکے ہیں اور آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ملنے کے امکان روشن ہو چکے ہیں، مگر یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں بلکہ اس کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو ایک چھوٹا سا سہارا ہوگا، اور اگر حکومت دیر پا اقدام نہ کر پائی تو پاکستان چند مہینوں میں ہی پھر سے بیل آؤٹ پیکج سیک کر رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے 2023 میں تیسرا بڑا مسئلہ فلڈ ریکوری کا ہوگا۔ 2022 کے تباہ کن فلڈز کے بعد اب بھی پاکستان میں لاکھوں لوگ مدد کے طلبگار ہیں، اور پاکستان کا روڈ انفراسٹرکچر اب تک بھی بحال نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے ریکوری اور ری ہیبلیٹیشن کے کام اب بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ مگر اس سب کے درمیان اچھی چیز یہ ہوئی کہ پاکستان کے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کی کلائمیٹ چینج کی منسٹر شیری رحمان نے پاکستان کا کیس انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے سکسیسفلی پلیڈ کیا، جس کے نتیجے کے طور پر پاکستان کو فلڈ ریکوری ایفرٹس کے لیے $9 بلین دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر یہ $9 بلین بھی پاکستان کو تب ملیں گے جب اسے آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج دے چکا ہوگا، لہٰذا فلڈ ریکوری ایفرٹس میں بھی انڈائریکٹلی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج پاکستان کی بھرپور مدد کرے گا۔ اس سب کے درمیان پاکستان کو چوتھا اہم مسئلہ سیکیورٹی کا درپیش ہوگا۔ عمران خان کی حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ریکانسیلیشن کے نام پر جو مذاکرات شروع کیے، ان کا پاکستان پر الٹا اثر ہوا ہے۔ افغانستان میں ٹی ٹی اے کی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اب ٹی ٹی پی کا اسٹیٹڈ پرنسپل ہے کہ وہ پاکستانی لوگوں کو نہیں بلکہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنائے گی، جس کے بعد سے ملک بھر میں ایمبوش اور آئی ڈی اٹیکس میں متعدد سیکیورٹی اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ برآمد کرنے کے علاوہ انہیں جانی نقصان بھی پہنچایا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سال 2023 ٹی ٹی پی کے پاکستان میں خاتمے کا سال ثابت ہو پائے گا یا نہیں۔ پانچواں اہم مسئلہ پھر سے پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز رہے گا۔ اگرچہ موجودہ دور میں مارشل لا کا خطرہ تو موجود نہیں ہے، مگر سول ملٹری ریلیشنز بگڑنے کی صورت میں
پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن مزید خراب ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اکنامک، پولیٹیکل اور سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے سول ملٹری ریلیشنز بیلنس میں رہیں۔ مگر ان تمام مسائل کے حل کا آغاز پولیٹیکل کرائسس کے حل ہونے سے ہی شروع ہوگا۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی مل کر اس پولیٹیکل کرائسس کا جلد سے جلد حل نکالیں تاکہ یہ انتہائی اہم وقت پاکستان کے اکنامک حالت کو درست کرنے پر لگایا جا سکے۔